میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ سیرت النبی کا یہ عظیم الشان بابرکت پروگرام سیرت خاتم النبیین سیرت رحمت للعالمین جو کانفرنس جامع مسجد گلزار مدینہ میں، یہ بفر زون کراچی کا ایریا ہے پاکستان میں، 15A4 7C بس کا آخری سٹاپ، جہاں پر سن 2025 کا یہ عظیم الشان بابرکت اگست کا مہینہ ہے، اور اس میں ہم سیرت طیبہ مختصر انداز میں بیان کر رہے ہیں، عام فہم انداز میں بیان کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ بھاری بھرکم الفاظ استعمال نہ کریں، عوام کی سمجھ کے لیے، اور بہت سارے اختلافی امور سے بھی اپنے آپ کو بچا کر چل رہے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بات پبلک کے لیے، عوام کے لیے، خواتین و حضرات کے لیے ہدایت کا پیغام ہو سکے۔ ہمارے ذریعے سے کوئی چراغ آنے والی نسلوں کے لیے جل سکتا ہو تو ضرور جلے۔ اس سلسلے میں ہم ایک محبت کی شمع جلا رہے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کی روشنی کتنی دور تک پہنچے گی اور کتنی جلدی اس کی روشنی سے دل منور ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء اکرام کی طرف سے فیڈ بیک آ رہے ہیں، علاقوں سے فیڈ بیک آ رہے ہیں ماشاءاللہ، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا اور میں نے شکر ادا کیا، اور انسانوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس مسجد کی انتظامیہ، اہل محلہ، نمازی حضرات، اور قافلے کے سالار جناب الحاج شوکت سیدی صاحب، اللہ پاک ہر سال ان کو اپنے محبوب کے در پہ بلاتا ہے، اور جب تک ان کی والدین حیات رہے انہوں نے کوشش کی اپنے والدین کے لیے بھی حج اور عمرے کی سعادتوں کے سامان کرتے رہے ہیں۔ اللہ نے یہاں بھی اپنے گھر کی خدمت ان سے لی ہے ماشاءاللہ۔ میرے پیارے الحاج سید احتشام شاہ صاحب، خلیفہ حضور الحاج سلیم اختر صاحب، اور تمام احباب، واٹر بورڈ کے ایکسین جناب الحاج ابرار حسین صاحب اویسی، ہماری اویسی اسکوٹی والے احباب، تمام لوگ، میں دیکھ رہا ہوں آپ نمازی حضرات کے چہرے دیکھتا ہوں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کی محبتوں کے ساتھ یہ پروگرام کامیاب سے کامیاب ہونے کی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں امید بھی ہے، ہماری کوششیں بھی ہیں، محنت ہے، اور یہ ضرور کرنی چاہیے۔ ان دنوں تھوڑی سی محبت والی ایک بات ضرور کروں گا تاکہ اس میں آپ کو اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا، شکرانے کا موقع ملے۔ ہے ہنسانے کی بات ہے لیکن آپ ہنسیے گا نہیں۔ یعنی علماء کرام کی کوشش ہوتی ہے، واعظین کی، بیانات کرنے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم مختلف علاقوں میں جائیں اور مختلف علاقوں میں جا کر، مختلف جگہوں پر جا کر بیانات میلاد شریف کریں، تو اس طرح ان کی مالی خدمت بھی ہوتی ہے، لوگ خدمتیں کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ مجھے ایک عالم دین نے کہا کہ آپ کمال کرتے ہیں، ایک ہی جگہ پر اتنے دنوں آپ خدمت کریں گے، بیان سنائیں گے، تو آپ کی کوئی مالی خدمت بھی کریں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حضور اللہ کرے آپ لوگ ان چکروں سے نکل جاؤ نا، تو رزق کا مالک اللہ کو سمجھیں، تقسیم کرنے والا حضور کو سمجھے نا، تو حضور پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر اگر جھونپڑی میں بھی بیٹھ جاؤ خدا وہاں پر بھی میلے لگا دیتا ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ میں نے کہا جو میری زندگی میں الحمدللہ اس جامع مسجد گلزار مدینہ کے اندر بھی الحمدللہ میں نے وقت گزارا ہے، یہاں پر نماز بھی پڑھائی ہے، درس بھی دیے ہیں، تو جمعے پڑھائے ہیں الحمدللہ۔ میں نے کبھی اپنی تنخواہ مقرر نہیں کی ہے الحمدللہ، دنیا بھر میں ملکوں میں گیا ہوں، میں نے کبھی تنخواہ مقرر نہیں کی، کبھی ہدیہ مقرر کی۔ ہاں محبت کے ساتھ کسی نے پیش کیا تو انکار نہیں کیا ہے، لیکن اپنی طرف سے زبان سے یہ نہیں کہا مجھے اتنے پیسے دے دو۔ الحمدللہ میرے اللہ نے کرم کیا کہ قدر کرنے والوں نے میری سوچ سے بڑھ کر نوازا، قدر بھی کیے، لیکن بہرحال ان مولانا صاحب کی سوچ کو میں نے تھوڑی سی اصلاح کرنے کی کوشش کی، تو کہنے لگے جی اے تساں والا رستہ، پنجابی زبان میں، آپ کی لینگویج میں بات کر لیتا ہوں، اردو زبان میں بھی، کہ یہ آپ والا رستہ چلنا بڑا مشکل ہے جی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور ہم نے لوگوں کے ساتھ جب توقعات وابستہ کریں گے تو پھر ہم مایوس ہو جائیں گے۔ ہمارا کام لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، ہم نے کام کرنا ہے، اور ان اجری الا علی اللہ، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، قبولیت ڈالنے والا اللہ ہے۔ ان کلمات کے بعد پھر میں اس کلمات شکر کے بعد اب دیکھ رہا ہوں دنیا بھر سے جو فیڈ بیک آئے ہیں ماشاءاللہ، اس میں آج عرب شریف والے جناب
شہریار حسن اویسی، انہوں نے بہت اچھی فیڈ بیک دیا اور توجہ کے ساتھ پروگرام کو سنا ہے۔ لاہور والے احباب نے بڑی محبت کے ساتھ وقاص اویسی صاحب، الحاج خلیفہ محمد یاسین صاحب اور تمام احباب نے بڑی محبت کے ساتھ سنا۔ مری والے احباب تو روزانہ ماشاءاللہ ان کا ایک عادت بن گئی، پورا محلہ اور پورے علاقے والے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک بڑے پروجیکٹر پر بڑے طریقے سے اس کو لگا کر تو بہت دور دور تک آواز جاتی ہے اور سارے لوگ وہاں پر مری میں بیٹھ کر سنتے ہیں الحمدللہ اس کو۔ ہمارے اپنے علاقے میں ہزارہ ڈویژن میں بہت سارے لوگ علماء کرام خطبہ اعظام اس کو سن رہے ہیں۔ چونکہ یہ وقت بڑا پیارا ہے، مغرب تا عشاء، تقریباً اتنی جلدی کراچی میں بھی اور دیگر مقامات پہ کوئی پروگرام نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ بڑا آسان وقت ہے، اس میں وہ اپنا ٹائم نکال کر اس پروگرام کو ڈائریکٹلی سن سکتے ہیں۔ تو یہ میڈیا کے ذریعے اس پروگرام کو جو فیس بک آئی ڈیز کے ذریعے اور ویسی میڈیا کے ذریعے جو پوری دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، اس سلسلے میں جامع مسجد گلزار مدینہ کی یہ جو انتظامیہ ہے، ہمارے اس پروگرام کی انتظامیہ ہے الحاج پیر سید احتشام شاہ صاحب اور جناب ایکسین ابرار حسین اویسی صاحب کے ذریعے جو لوگ ٹیم میں کام کر رہے ہیں، ہمارے ایکو ساؤنڈ والے احباب، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک یہ پروگرام پہنچ رہا ہے۔ آئیے بارگاہ مصطفیٰ میں ہم چلتے ہیں۔ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں 48ویں سال کی عمر تک کے واقعات پر تھوڑا تھوڑا فیض پھول کلیاں حاصل کر چکے ہیں، اور یہ طرف 4-5 بڑی قبریں ہیں۔ تو میں نے کہا یہ حضرت بلال حبشی کے رشتہ دار تھے، یہ کون ہیں؟ کہ نہیں جی نہیں، رشتہ دار نہیں ہیں۔ سیریا شام کے سلطان اول، اس کو سلطان اول کہا گیا جو پہلا بادشاہ تھا، تو جب اس کے مرنے کا ٹائم آیا تو وہاں پر ایک بہت بڑا کنگڈم کا خوبصورت مقبرہ بھی تھا، تو بادشاہ نے کہا اس خوبصورت مقبرے میں مجھے نہ دفنایا جائے۔ کہاں دفنائیں؟ اس نے کہا جہاں رسول اللہ کے غلام حضرت بلال حبشی آرام کر رہے ہیں ان کے قدموں میں میری قبر بنائی جائے۔ تو یہ شام شریف کا بادشاہ ہے جو ان کے قدموں میں ہے۔ میں نے کہا ساتھ دوسرا، کہتے ہیں اس کے 50 سال بعد اگلا بادشاہ فوت ہوا تو اس نے کہا مجھے بھی ان کے ساتھ دفن کیے جائے۔ میں نے کہا ساتھ، کہتے 100 سال بعد ایک بادشاہ آیا تو اس نے کہا مجھے بھی حضرت بلال کے قدموں میں دفنایا جائے۔ میں نے کہا بس پھر، کہتے ہیں یہ اندر حیات ختم ہو گیا، باہر لائن سے تقریباً 50 اور بادشاہوں کی، وزیروں کی، بڑے لوگوں کی قبریں باہر ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں اس قبرستان میں بھی جگہ مل جائے جہاں رسول اللہ کا وہ غلام سویا ہوا ہے۔ تو میں نے ایسی بات نہیں کی ہے، اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ گواہ ہے۔ تو سچی بات ہے، ان غریبوں، ان مسکینوں کے اوپر قربان جائیں کہ جنہوں نے اپنی غربت نہیں دیکھی، اپنا مسکین ہونا نہیں دیکھا، اپنے حالات نہیں دیکھے، بس اپنے آپ کو حضور کے ساتھ جوڑ لیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، کشتہ عشق و محبت امام العارفین امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح جھوم اٹھی۔ انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرت زنیرہ، آپ یہ پہلی بار نام سن رہے ہوں گے، کنیز تھیں حضرت زنیرہ، سارے بلند آواز سے بولو رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ اسلام لائیں، آپ کے اسلام کی بات مکے میں پھیل گئی۔ وہ جو زنیرہ کنیز ہے نا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ایک کنیز کا کلمہ پڑھنا ان پیسے والے بزنس مین، دولت مند لوگوں کے لیے بڑا آر کا سبب تھا۔ کمال ہو گئی، ہم سے پوچھے بغیر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، ان سے کوئی پوچھے کہ ہم سے پوچھے بغیر کلمہ کیوں پڑھ لیتے ہیں۔ انہی بدماشوں میں سے ایک بدماش ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل کہنے لگا اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو زنیرہ ہم سے سبقت نہ لے جاتی۔ زنیرہ نے کلمہ پڑھا، بھلا یہ بھی کوئی تو کہ ہم تو باطل پر ہوں اور زنیرہ حق پر ہو۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ ابو جہل نے اس کے آقا سے کہا کتنے پیسے لیتا ہے اس کے؟ اس نے کہا کہ میرے لیے بیکار ہے، تو ایسے ہی لے جا، لیکن تو پیسے دیتا ہے تو بتا کتنے دیتا ہے۔
ابو جہل نے 1000 روپے دیا، 1000 روپے کے بدلے میں زنیرہ خرید لی، اس لیے کہ میں زنیرہ پہ ظلم کروں گا اور نبی پاک کو تکلیف ہوگی، صحابہ کو تکلیف ہوگی۔ چنانچہ زنیرہ جو ہے اس کو یہ کھڑا کر کے تو زور سے تھپڑ مارتا، ادھر پھر ادھر۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نام پر تھپڑ کھاتی تھیں، اور جب وہ تھپڑ مار مار کے تھکتا تھا حضرت زنیرہ نہ جانے کیا نظر آتا تھا، مسکرا کر درود شریف پڑھنے لگ جاتی تھی۔ ابو جہل کہنے لگا تو کس مٹی کی بنی ہوئی ہے، میں مار مار کے تھک رہا ہوں، تو مار کھا کھا کے نہیں تھکتی۔ آخر چہرے مبارک پر کالے کالے نشان پڑ گئے، روز مارنا شروع کر دیا۔ ایک دن اس نے کن پٹی پہ ایسے زور سے مارا کہ حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آپ اندھی ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کے نام پر نعتیں پڑھ کے نوٹ لینے والوں، تقریریں کر کے ہار قبول کرنے والوں، اور محبتوں کے ہار پہننے والوں، محبت کے ہار پہنانے والوں، پنکھے کے نیچے کارپیٹوں کے اوپر سونی روشنیوں میں ایکو ساؤنڈ کے اندر تقریر کرنے والے اور سننے والوں، ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے نام پر کبھی قیمت نہیں دینا پڑی ہے، کبھی سختی نہیں ہم نے اٹھائی ہے۔ ہم نے تو حضور کا نام لیا تو لوگوں نے ہمیں آنکھوں پہ بٹھا لیا، ہمیں عزتیں ملی ہیں، ہمیں حضور کے نام کی قیمت نہیں دینی پڑی۔ حضرت زنیرہ، حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، حضرت ام عبیس، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کا نام لینے پر پتہ ہے ہم غلام ہیں، سامنے والے خرید کے ماریں گے، یہ مار مار کے تھکے گا، دوسرا مارے گا۔ کسی جگہ ان کو کوئی پیار دینے والا نہیں تھا، اس کے باوجود اپنا دل مصطفیٰ پہ نثار کر دیا۔ تو آج تم نماز نہیں پڑھتے ہو، اس لیے ذرا سی طبیعت خراب ہو گئی، مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے؟ اللہ ہم سب کو ان غفلتوں سے دور کرے، بولو آمین۔ چنانچہ ظلم کیا تو جب تھپڑ مارا تو آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تو مکے کے کافروں نے کہا کہ زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی ہمارے لات اور عزا کی توہین کی وجہ سے چلی گئی ہے، لات اور عزا بت نے ان کی نظر چھین لی ہے۔ تو حضرت زنیرہ زخمی تھیں، لیٹی ہوئی تھیں، زمین پر گری پڑی ہوئی تھیں، خون جاری تھا، تھپڑوں مکوں لاتوں کی وجہ سے جسم سارا زخمی تھا۔ کان میں تانا پڑ گیا کہ کسی کافر نے تانا مارا ہے، لات و عزا نے نظر چھین لی ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اگلا جو جملہ اور واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ تڑپ کر سنو اور محبت کا جواب میں ریپلائی دو۔ سننے والوں دنیا بھر میں جہاں بھی سن رہے ہو، یہ زندگی میں پہلی بار آپ سن رہے ہیں تو پھر اور زیادہ محبت کا اظہار کرو کہ حضرت زنیرہ نے دیکھا ارد گرد گنڈے ہیں، درندے ہیں، دہشت گرد ہیں، ظالم ہیں، مار رہے ہیں، مارتے مارتے جسم زخمی کر دیا ہے، جسم میں سے خون نکل رہا ہے، بدن مبارک لہو لہان ہے، آنکھیں تو چلی گئی ہیں، نظر چلی گئی ہے، تانے مار رہے ہیں کہ لات و عزا نے ہمارے بتوں نے اس زنیرہ کی نظر لے لی ہے۔ حضرت زنیرہ نے ایک دم جھرجھری لی اور اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی اے اللہ اگر محمد مصطفیٰ سچے ہیں تو میرا یہ یقین ہے یہ بت کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ کسی کو نفع نہیں دے سکتے، تجھے محمد کے سچے ہونے کا واسطہ میری آنکھوں کی نظر واپس آ جائے۔ اسی وقت حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی نظر واپس آ گئی۔ جب مشرکین نے یہ ماجرا دیکھا اس وقت کہا ہاذا من سحر محمد، یہ تو محمد کا جادو ہے۔ ارے دعا زنیرہ کر رہی ہے، حضور اپنے گھر بیٹھے ہیں، مگر انہوں نے کہا نہیں یہ محمد کا جادو چل پڑا ہے۔ ارے بابا تم جس جادو کی بات کر رہے ہو یہ تمہاری بات سمجھ نہیں آئے گی، جادو نجس چیز کو کہتے ہیں اور یہ نبوت ہے جو نور کا نام ہوتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت زنیرہ، حضرت حمامہ، حضرت لبینہ، حضرت نہدیہ، حضرت ام عبیس، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ایک ایک کر کے اسلام پہ
اسلام پہ ثابت قدم رہیں اور ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے جاتے رہے، لیکن یہ اپنے آپ کو استقامت کا جبل نور انہوں نے ثابت کیا۔ اللہ ان کے مزارات پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، سارے بولو آمین۔ یہ شقاوتیں بڑھتی جا رہی تھیں اور نبوت کا یہ 8واں 9واں سال تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاشرتی مقاطعہ بھی ہو چکا تھا۔ وہ منصور، وہ شخص جس نے لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی شخص ادھار لین دین کوئی نہ کرے، شیب ابی طالب میں تو وہ لکھ کر خانہ کعبے پہ لٹکایا تھا کہ سارے اس کو دیکھ لو، اس معاہدے کے ساتھ تم نے وابستگی کرنی ہے۔ چنانچہ یہ 9واں سال، سارے کا سارا سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت تکلیف میں اور پابندیوں میں اسی شیب ابی طالب میں گزارا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں نے کل آپ کو بتایا تھا 7ویں ہجری، 7ویں نبوی تھی، نبوت کا 7واں سال تھا، رسول اللہ کی 47ویں سال کی عمر تھی اور محرم الحرام کی تاریخ تھی جب حضور پہ شیب ابی طالب میں مکے کی ساری سہولیات بند کر دیں، اسی شہر میں، اپنے ہی شہر میں حضور پردیسی بن گئے۔ اس کو کہتے ہیں نظر بندی ہو گئی، یعنی حضور کدھر جا نہیں سکتے، کہیں سودا نہیں لے سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، کوئی ان سے رشتہ لے دے نہیں سکتا، کوئی بات نہیں، کوئی معاشرتی کام جو مسلمانوں کے ساتھ ہے سب ختم۔ اس کو معاشرتی بائیکاٹ، تاریخ کی بدترین دہشت گردی میرے آقا کے ساتھ ہو رہی تھی۔ محرم کا دن تھا، میں نے لفظ محرم کل بولا تھا، آج سمجھا رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر محرم میں ابتلا اور آزمائش آئی۔ اس سنت کو اگر زندہ کیا کہ محرم میں اپنی ابتلا کو قبول کیا تو ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے، شیب ابی طالب کی وہ سنت کوئی اور زندہ نہیں کر سکا، اور نہ کسی میں یہ جرت ہے۔ پر پورے کنبے اور قبیلے کے ساتھ ظلم و ستم کو اگر کسی نے قبول کیا ہے تو پھر انہی کے نواسے امام حسین نے قبول کیا ہے۔ نانا جان پر بھی تکلیف محرم میں آئی تھی اور نواسے پر بھی تکلیف محرم میں آئی تھی۔ میں سیرت رسول کو سیرت حسین کے ساتھ جوڑ کر سنانا چاہتے ہوئے یہ چاہ رہا ہوں، جس کو سمجھ آئی ہے وہ کہے گا سبحان اللہ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد بہت سارے، اور مجھے ان میں ناموں میں سے ایک نام میں چھوڑتا چلا جا رہا ہوں، اس لیے کہ واقعات اپنے ٹائم کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ میں بارگاہ رسالت میں مدنی دور کے اندر بھی چلا جاؤں، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ شارٹ سناؤں۔ بہت ساری باتیں بیچ میں چھوٹ جاتی ہیں، اس لیے آپ بالکل ناراض نہ ہونا۔ قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت تھی جن کا نام تھا ابو سلمہ۔ انہوں نے 3 ہجرتیں کیں۔ پہلی ہجرت میں بھی یہ شامل تھے جس میں 6 مرد گئے تھے اور ٹوٹل 11 افراد، 5 عورتیں تھیں، 11 افراد جس میں رسول اللہ کی اپنی شہزادی بھی تھیں، حضرت عثمان غنی بھی تھے، تو وہ ٹوٹل 11 افراد جو گئے تھے اس میں بھی حضرت ابو سلمہ شامل تھے۔ وہ واپس آئے، پھر دوبارہ ہجرت حبشہ ہوئی تو اس میں بھی گئے، پھر واپس آئے، پھر مدینہ شریف کی ہجرت ہوئی تو اس میں بھی اللہ نے ان کو سید المہاجرین بھی کہا جاتا ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ حضرت ابو سلمہ جو ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ احد کی جو غزوہ مبارک تھا اس تک آپ جو ہے نا وہ ساتھ رہے، تو احد میں ان کو زخم لگا تھا بازو پہ بڑا سخت، تو اس کے بعد یہ اوپر سے تو ٹھیک ہو گیا لیکن اندر کہیں زخم کچا تھا تو اس کے اندر مواد پک گیا، وہ پکتے وہ زہر اس کا سارے جسم میں سرایت کر گیا، تو یہ وفات پانے لگے۔ جب طبیعت ان کی زیادہ بگڑنے لگی تو گھر والوں نے اطلاع دیا قید و جہاں کو کہ حضور آپ کا غلام ابو سلمہ آج دنیا سے جانے والا ہے۔ حضور تشریف لائے تو شدید ترین بے ہوشی اور آخری نزع کا عالم ان پہ طاری تھا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ عورتیں گھر والی وہ کچھ بڑے الفاظ شکایت والے کہہ رہی تھیں صدمے کے باعث۔ حضور نے ان کو روکا، خبردار، ہر جان نے جانا ہے، کوئی ایسا جملہ میت کے پاس نہ کہو، کیونکہ جس وقت میت کی روح نکلنے والی ہوتی ہے تو فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی دعا یا بد دعا تمہاری زبان سے نکلے گی، فرشتے آمین کہہ دیں گے تو فوراً قبول ہو جائے گی، اس لیے میت کے پاس کوئی برے الفاظ یا کوئی شکایت والے الفاظ نہیں کہنے چاہیے اور میت کی تعریف کرنی چاہیے۔ اتنی حضور بات فرما ہی رہے تھے تو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلو میں دعا کرتا ہوں تم آمین کرو۔ ابھی حضرت ابو سلمہ کی روح نکلی نہیں تھی، لیکن روح نکلنے والے سارے معاملات قریب ہو چکے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم وسع قبرہ، یا اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے، یا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس کا مرتبہ ہدایت والے لوگوں میں کر دے، یا اللہ اس کے پسماندگان کی حفاظت اور نگہبانی فرما، یا اللہ تو اس پر خاص کرم فرما، اس کو بھی بخش دے اور یا اللہ ہمیں بھی بخش دے۔ یہ حضور نے دعا کی تو اسی درمیان ایک ہلکی سی انگڑائی لی ابو سلمہ نے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی روح پرواز کی تو آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ اس وقت نبی پاک نے فرمایا جب بھی کسی میت کی روح پرواز ہوتی ہے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، وہ اپنی روح کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لہٰذا پاس جتنے بندے کھڑے ہوں ان کا کام ہے کہ وہ میت کی آنکھوں کو بند کریں، میت کی آنکھوں کو بند کرنا چاہیے۔ تو میت کی آنکھوں کو بند کرنے سے میت کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ کتنی پیاری پیاری سیرت طیبہ میں، سیرت خاتم النبیین کا کانفرنس کے اندر آپ وہ کتنی خوبصورت باتیں مل رہی ہیں۔ یہ سیرت سیدنا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت محفل ہے جس سے آپ کو یہ فیضان مل رہا ہے، ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ تو ذرا بولو سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سلمہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے ماتھے پر حضور ہاتھ پھیر رہے تھے اور ان کو بوسہ دیا۔ فرمایا ساری زندگی میرے اوپر سختیاں سہتے سہتے، میرے نام پہ تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے آج اتنا عرصہ مجھ پہ قربان ہوا، میری خاطر اس کے بازو کو زخم لگا اور آج میرے نام پر ہی دنیا سے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو سلمہ کی روح نکل چکی تھی، حضور نے جب یہ الفاظ کہے تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سب لوگوں نے کہا واہ واہ ابو سلمہ، سرکار کی کسی کو قبر میں زیارت ہونے کے بعد میں بخشش ہوگی، تجھے وہاں سے جانے سے پہلے ہی بخشش نصیب ہو رہی ہے۔ اس پر شاعر نے ایک شعر لکھا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ویسے میں کوشش کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شعر و شاعری، کوئی نعت کے ایسے الفاظ میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات تک پہنچیں، لیکن حضرت قبلہ صدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدر الاولیاء کے شہزادے قاضی عبدالدائم ابراہیم صاحب، یہ پورے پاکستان کی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے سید الورا، اس میں آپ کا یہ شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں آرزو ہے کہ جب جان ہو تن سے جدا، سامنے روئے زیبا ہو سرکار کا، میرا ہر لمحہ ہو مستیوں کا امین، میرا ظلمت قدا نور الانوار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخری وقت دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کا یہ جو 8واں سال ہے جس کو میں آپ کو سناتا چلا جا رہا ہوں، کچھ واقعات مختصر کروں گا۔ یہی اور کچھ بھی غلامان مصطفیٰ ہیں جن کے ساتھ اس سال کا بہت سارا تعلق ہے، لیکن اگلا سال آتا ہے 9 نبوی۔ 9 نبوی، نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 49 سال ہو گئی، اور میں نے بتایا کہ یہ سارا سال حضور کا شیب ابی طالب میں گزرا ہے، سختیوں میں گزرا ہے، تکلیفوں میں گزرا ہے۔ کچھ واقعات میں نے کل پرسوں آپ کو بتائے تھے کہ حضرت بلال حبشی اس تکلیف میں حضور کے ساتھ تھے، اور حضور فرماتے جاؤ نا کہیں سے کوئی چیز ڈھونڈ کے لاؤ نا، تھوڑا سا تو چاٹ لے، تھوڑا سا میں چاٹ لوں، خیر کھانے پینے کی کچھ شے تو مل نہیں رہی ہے۔ تو حضرت بلال آنکھیں بچا کر کے لوگ کوئی دیکھ نہ سکیں تو ایک جگہ سے بکری کا چمڑا اتنا سا پڑا ہوا تھا وہ لے آئے، اور وہ لا کر حضور کو صاف ستھرا کر کے پیش کیا، تو نبی پاک نے اس کو چاٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی دیر حضور نے چاٹا، ذرا سا سکون ہوا تو آپ نے بلال کو دے دیا۔ حضرت بلال نے وہیں سے چاٹنا شروع کیا جہاں سے حضور کی زبان مبارک لگی ہوئی تھی۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے وسیلے سے تو نے زندگی میں اس طرح کی کبھی بھوک ہم پر نہیں طاری کی ہے، نہیں کی ہے تو بلند آواز سے بولو نا، سننے والوں سننے والیوں الحمدللہ۔ ہماری زندگی اچھی گزری ہے نا، کبھی چمڑے چاٹے ہیں آپ نے؟ نہیں چاٹے ہیں نا۔ یہ کملی والے کا صدقہ ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ سختیاں وہ اپنے اوپر سہ گئے ہیں، ہم تو مزے ہی مزے کر رہے ہیں۔ انہوں نے روزے رکھے ہیں، ہم تو عیدیں منا رہے ہیں۔ بلند آواز سے بولو الحمدللہ۔ 10واں سال آ گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام نے آ کے اطلاع دی، حضور کافروں کو بتاؤ کہ خانہ کعبہ کے اندر جو منصور نے جو لکھ کر لگائی تھی
سارے مکے کے لوگوں نے کہ بائیکاٹ ہو گیا. اس بائیکاٹ والے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے, دیمک لگ گئی ہے, سارا معاہدہ کھایا گیا ہے, لیکن دیمک نے جہاں اللہ کا نام تھا اسے بھی کچھ نہیں کہا, جہاں محمد کا نام تھا اسے بھی کچھ نہیں کہا ہے. اب حضور تو محصور ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو شیب ابی طالب میں یہاں سے نکل کر تو کعبے جا نہیں سکتے, آج 3 سال ہو گیا ہے, کوئی مسلمان بھی جا نہیں سکتا. اب وہاں خانہ کعبہ کی دیوار جہاں پر یہ پرنالہ لگا ہوا ہے, میرے الحاج صاحب نے سینکڑوں بار دیکھا ہے, اس کو کہتے ہیں میزاب رحمت. یہ میزاب رحمت کے نیچے یہ لٹکا ہوا تھا عہد نامہ, یہ مقاطعہ کہ نبی پاک کے ساتھ تعلق کوئی بھی نہ رکھے, یہ وہ. تو یہ جو ہے یہ وہاں لٹکا ہوا تھا. وہاں کوئی بہت بڑی سیڑھیاں رکھ کر بھی کوئی جا کے دیکھے تو نہ پتہ لگے. اور آپ کو پتہ ہے دیمک لگتی ہے تو اندر اندر سے لگتی ہے, بات پتہ بھی نہیں لگتا کہ دیمک لگ گئی ہے. اتنی گہری بات جب حضور نے بتائی تو مکے کے گھر گھر میں یہ بات ہو گئی کہ محمد بتا رہے ہیں کہ معاہدوں کو دیمک لگ گئی. کہتے کیسے, یہ کیسے بتا سکتے ہیں, یہ تو وہاں گئے نہیں ہیں, اتنے دور کی بات, اتنے غیب کی بات کیسے بتا سکتے ہیں. کہا بھی چلو جا کے دیکھو. سیڑھیاں لائی گئیں اور سیڑھیاں لا کے کعبے کی دیوار کے ساتھ وہ رکھی گئیں, اور جا کر سیڑھیوں پہ بندہ چڑھا اور اس نے جیسے ہاتھ لگایا سب دیمک کی وجہ سے وہ مٹی بن کر نیچے گر گیا, اور جو چیز وہاں پر موجود رہی یا اللہ کا نام یا محمد کا نام. اب یہ لوگ جو تماشا دیکھنے کے لیے خانہ کعبہ کے سین میں آئے ہوئے تھے, ان کی تعداد 600 تھی. کتنی؟ ان میں سے 400 نے اونچی آواز میں بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. واہ سلیمان نبی, جب آپ کی دنیا سے روح پرواز ہو گئی تو جنوں کو پتہ نہ چلا. جنوں کو اطلاع دینے کے لیے 6 مہینے کے بعد آپ کے عصا مبارک کو اسی دیمک نے چاٹا تھا تو آپ کا جسم مبارک نیچے آ کر گر گیا. ادھر نبی کی حیات کی اطلاع دیمک دے رہی ہے کہ نبی عام انسانوں مردوں کی طرح ہوتا تو لاش گل سڑ چکی ہوتی 6 مہینے میں, لیکن نبی 6 مہینے سے وصال کر چکے ہیں اور نبی آج تک ان کا جسم میں خوشبو ہے, ان کا جسم سڑا نہیں ہے, گلا نہیں ہے. سلیمان نبی کی شان اس دیمک نے ظاہر کی, اور یہ وہی دیمک ہے وہاں سلیمان نبی کی شان ظاہر کر رہی ہے, اور خانہ کعبہ کے اندر میرے محمد مصطفیٰ کی شان کو ظاہر کر رہی ہے. چنانچہ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا, جوک در جوک کائنات کے اندر ہر سو اجالے پھیل گئے. مکے کے ہر گھر میں اطلاع پیدا ہو گئی کہ بھئی 3 سال سے وہ مکے میں رہ کر وہ خانہ کعبہ گئے نہیں ہیں, اور دیوار اور وہ حاجی صاحب جانتے کتنا اونچا ہے وہ میزاب رحمت, اس کے ساتھ لگا ہوا کاغذ ہے, اور وہ 3-4 کاغذوں کا پلندہ تھا وہ اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے, اور اس کو دیمک نے چاٹ لیا, اور دیمک نے اللہ اور رسول کے نام کو نہیں کچھ نقصان پہنچایا, بے ادبی کی. یہ ساری بات حضور نے بتائی. تو اب وہ 400 بندہ حضور کے علم غیب کو جانتے ہوئے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا. آج زمانہ الٹ ہو گیا ہے, اب کوئی بندہ اٹھ کر بول دے کہ اللہ کا نبی غیب جانتا ہے. آج لوگوں کے اسلام میں فرق آنے لگ گیا ہے. اس زمانے میں اسلام آتا محبت کے ساتھ مولا علی کی خوشی کے لیے نبی پاک کی محبت میں. یاد رکھنا جب بھی 10واں روزہ آئے خیال کرنا اس دن نبی پاک صبح سے لے کے شام تک روتے رہے تھے, شام تک روتے رہے تھے. دادی نے آ کے بھی تسلیاں دیں, چاچی نے بھی آ کے تسلیاں دیں, پھوپھیاں بھی آئی تھیں, پر حضور کسی کے کہنے سے چپ نہیں ہوئے تھے, سارا دن روتے رہے. اور یہ 10واں رمضان تھا, اور بتا رہا ہوں 10ویں نبوی یعنی حضور کی عمر مبارک 50 سال تھی. آپ کے پیارے چاچا حضرت ابو طالب دنیا سے پردہ فرما گئے. قبر مبارک مولا علی, حضرت عقیل, حضرت جعفر سب نے جا کر تیار کی. اس قبر مبارک کی تیاری کے درمیان 2 بار نبی پاک علیہ السلام خود گئے, اور حضور نے بیلچے کے ساتھ مٹی نکال کر سائڈ پہ کی. وہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ آپ نہ کریں نا. فرمایا نا, میرے چچا ہیں, مجھے باپ سے زیادہ پیار دیا ہے. آج میرے چچا, میں ان کی ہر طرح کی جو مجھ سے ہو سکے گا میں خدمت کروں گا. جب قبر مبارک مکمل تیار ہو گئی نا, یہ 10واں روزہ تھا نبی کریم علیہ السلام. اس وقت یہ بتاؤں آپ کو رمضان فرض نہیں ہوا ہے ابھی, یہ مہینے تو چل رہے تھے
لیکن ابھی اس میں رمضان فرض نہیں ہوا تھا، عام رمضان تھا، روزے آگے جا کے فرض ہوتے ہیں مدینہ شریف میں، یہاں یہ مکی زندگی سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک میں لیٹ گئے، کافی دیر تک لیٹے رہے اور اس کے بعد اٹھے۔ یہی حال حضرت ابو طالب کی زوجہ مولا علی کی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد کا بھی ہوا۔ جب ان کا وصال ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کی بھی قبر مبارک خود کھودنے میں سارے معاملات کیے، اور پھر ان کو قبر مبارک میں لٹانے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لیٹے قبر کے اندر، کافی دیر روتے بھی رہے۔ فرمایا میں نے تو اپنی امی کا وہ پیار نہیں دیکھا جتنا پیار مجھے فاطمہ بنت اسد نے دیا ہے۔ میری چاچی، کبھی چاچی کہا ہی نہیں تھا، حضور ان کو ہمیشہ امی کہا کرتے تھے، امی جی امی جی۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد بھی اپنے علی سے زیادہ، اپنے جعفر سے زیادہ، اپنے عقیل سے زیادہ حضور سے پیار کیا کرتی تھیں۔ ہائے ہائے، جس کے سینے میں یہ محبت رسول یوں آئی ہے فیملی کے اعتبار سے، صرف وہی بندہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ فیملیوں کا یہ پیار، جی میں نے کہا کہ میں جھگڑے والی کوئی بات نہیں کروں گا، صرف میں ایک محبت کی، پیار کی بات کر رہا ہوں۔ اور اسی 10ویں رمضان کو میں بتا رہا ہوں، 10ویں رمضان کو حضرت ابو طالب کا صدمہ ابھی بھولا نہیں تھا، قبر کی مٹی گیلی تھی۔ 11 رمضان گزرا، 12واں رمضان گزرا، 13واں رمضان، 3 دن بعد حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا۔ اور حضرت خدیجہ آپ کو معلوم ہے وہ کون ہے؟ میں ذرا یہاں رک کر ذرا 1400 سال بعد کی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ یہ جو آج حاجی صاحب جانتے ہیں خانقاہ شریف کے ساتھ جو صفا مروہ ہے نا، یہ اتنا بڑا نہیں تھا پہلے۔ یہ صفا مروہ آج سے 40-50 سال پہلے بہت چھوٹا سا تھا۔ اس کو وسیع کیا گیا، تو جہاں پر وسیع کیا گیا بازار کی طرف، اس جگہ پر سونے کی مارکیٹ تھی، سونے کی دکانیں تھیں۔ ان میں ایک ایسی دکان تھی جس کے اندر دنیا کے عنبر و عود سے بھی زیادہ خوشبو آتی تھی۔ تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ دکان والے کی دکان سے خوشبو کیوں آتی اتنی زیادہ، اور اس کا سونا بھی بڑا برکت والا، اس کی ہر چیز برکت والی۔ چنانچہ تحقیق کی گئی کہ یہ دکان جو ہے نا یہ کون سی جگہ پر ہے۔ تو تحقیق کرنے کے بعد میں یہ جو بات سنا رہا ہوں یہ سعودی عرب کے گزٹ میں یہ بات موجود ہے۔ جب میں گزٹ کا لفظ بولوں گا تو اس کا مطلب ہے موجودہ سعودیوں کی سرٹیفائیڈ بات ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ تو تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا یہ وہ مکان ہے، یہ وہ کمرہ ہے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ملکیت میں تھا، اور جب حضور کی شادی ہوئی تھی تو اس کمرے میں حضور کی شادی ہوئی تھی، اور پہلی اولاد حضرت قاسم اسی کمرے میں پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ سعودی گورنمنٹ نے اس بندے کے سامنے چیک رکھا اور یہ کہا کہ ہم نے اس گھر کو آج خانہ کعبہ کے اندر جو ہے نا اس کو صفا مروہ میں یعنی مسعی میں ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے، تو ادھر جتنے پیسے لکھتا ہے لکھ لے، تیری منہ مانگی قیمت دی جائے گی اور اسے خانہ کعبہ میں شامل کیا جائے گا۔ قربان جائیں اس دکاندار پر، وہ سعودی گورنمنٹ سے بھی زیادہ امیر نکلا۔ اس نے کہا میرا تو خود دل یہ چاہتا ہے کہ جو جگہ جو مکان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی تھی، جو جگہ ان کی تھی، دنیا اس کے طواف کرے۔ میں تو خود یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں زندگی بھر کہیں میری اپنی قبروں میں خوشبو آ جائے، مجھے 1 روپیہ نہیں چاہیے، میں فی سبیل اللہ یہ پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ آج وہ صدیقہ یہ کائنات خدیجۃ الکبریٰ کا وہ مکان جہاں حضور کی شادی ہوئی تھی، جہاں حضرت قاسم پیدا ہوئے، جہاں حضرت طیب پیدا ہوئے، جہاں حضرت طاہر پیدا ہوئے، جہاں حضور علیہ السلام کی شہزادی رقیہ پیدا ہوئیں، شہزادی ام کلثوم پیدا ہوئیں، شہزادی زینب پیدا ہوئیں، اور جس مکان میں سیدہ طیبہ ملکہ فردوس حضرت فاطمہ زہرا پیدا ہوئیں، آج اس مکان کی کائنات طواف اور پھیرے کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں کن خیالوں میں چلا گیا ہوں محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ دن رات حضور کی باتیں سننا، حضور کی باتیں کرنا، یہ ہے سیرت مصطفیٰ، یہی ہے میلاد مصطفیٰ۔ اور الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے اور اعزاز بھی ہے کہ اگر یہ ذکر سنتے سناتے کاش
کہ موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے. حق سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی. یہ یقین جانے کہ یہ سیرت کانفرنس، یہ سیرت خاتم النبیین کانفرنس، یقین جانے ہماری آخرت کا توشہ ہے. سنتے سناتے اگر دنیا سے ہم چلے جائیں، الحمدللہ ہماری بچوں میں عادت پڑ جائے، فیملیوں میں عادت پڑ جائے، تو یقین جانے ہماری بخشش کے لیے کافی ہے کہ ہم انہی کی یادوں میں گم تھے اور ہماری موت آ گئی ہے. بولو آمین. چنانچہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جب وصال ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال سن 10 نبوی کا، نبی پاک کی زندگی کا 50واں سال، حضور نے خود اس کا نام رکھا عام الحزن، غم کا سال. آج ہم زمانہ بدل گیا، آج ہم غم منائیں امام حسین کا، ہمیں کہا جا خبردار بس غم صرف 3 ہی دن ہوتا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچا اور اپنی زوجہ کا غم پورا سال منایا اور ساتھ اس کا نام رکھا عام الحزن. بتا دیا کہ لوگوں کا کسی کو عرس 1 دن ہوگا، 2 دن ہوگا، میں ان ہستیوں کا عرس پورا سال کر رہا ہوں. بولو اے سبحان اللہ. میں محبت کی بات کر رہا ہوں، کسی کے سمجھ میں آئے نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں. سودا جس کو سمجھ نہ آئے موڑ دے، واپس کر دے. میں ان پڑھ آدمی ہوں، میرا سودا اپنا ہی ہے، لیکن میں محبت کی بات دلوں پہ دستک دینے کے لیے کر رہا ہوں کہ زمانہ بدلتا چلا جا رہا ہے. اسلام کو رسم و رواج کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے، اسلام محبت کی معراج کا نام ہے. رمضان گزرا، رمضان کے بعد اگلا مہینہ آیا، سن 10 نبوی کی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ کا 50واں سال. شوال کا مہینہ آیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے چھوٹے تھے، فیملی کا معاملہ تھا. آپ کے پیارے جانثار دوست، پیارے دوست، میں نے دوست کا لفظ بولا ہے، کاش کسی کو سمجھ آ جائے محبت کے ساتھ. حضور کے پیارے دوست، حضور کے رفیق یار سیدنا صدیق اکبر آئے اور عرض کے یا رسول اللہ، ساری امت کی نیکیاں قربان، اے صدیق اکبر آپ کی عظمت پہ قربان. عرض کہ یا رسول اللہ میری بیٹی عائشہ صدیقہ ہے. ایک دن حضور نے پوچھا تھا ابو بکر تیرے دل کی کوئی خواہش ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری 3 خواہشیں ہیں. بولنا. ابو بکر نے عرض کیا حضور پہلی خواہش یہ ہے کہ میرا مال ہو اور اسے کبھی میں اپنا نہ سمجھوں، آپ میرے مال کو اپنا سمجھو. میرا مال ہو اس پہ قبضہ رسول کا ہو، جب چاہیں جتنا چاہیں آپ خرچ کریں، مجھ سے پوچھے بغیر میرے مال میں سے لیں اور خرچ کریں. حضور مجھے میری یہ خواہش ہے. دوسری کیا خواہش ہے؟ حضور دوسری خواہش یہ ہے کہ حضور آپ نے آج تک کسی کنواری سے شادی نہیں کی ہے، میں چاہتا ہوں کوئی کنواری لڑکی اس کے ساتھ آپ کی شادی ہو. کیا خیال ہے رسول صدیق اکبر کو؟ فرمایا کون ہے ایسی کنواری؟ کہا حضور میری بیٹی، یہ میری خواہش ہے کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ شادی کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری تیسری خواہش کیا ہے؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ نظر الی وجہ رسول اللہ، حضور ان آنکھوں کو آپ کے سوا کوئی نظر نہ آئے، جب آنکھیں کھولا کروں تو آپ کا دیدار ہوا کرے. جبریل آ گئے، یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا صدیق کی 3 خواہشیں پوری ہو گئیں. صدیق اکبر کی 3 درخواستیں منظور ہیں. کیا بات ہے صدیق اکبر کی. آج جی نام صدیق کا آئے تو بگڑتا ہے عوائز، جی تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. آج بھی النظر الی وجہ رسول اللہ، آج بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے چہرے کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. کیسی قبول ہوئی ہے دعا. کائنات میں سارے لوگوں کا اسلام اپنی جگہ پر ساری کائنات کا اسلام ایک طرف، صدیق اکبر کی یہ 3 باتیں ایک طرف. بولو اے سبحان اللہ. چنانچہ شوال المکرم میں اسی مہینے میں 10 شوال کو حضرت سودا بنت زمعہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، اور وہ آئیں اور انہوں نے آتے ہی ایک دم سارے بچوں کو
گلے لگایا. جو افسردہ گھر کا ماحول تھا انہوں نے ایک دم اس ماحول کو خوشیوں میں بدل دیا. حضرت سودا بنت زمعہ کی یہ بات تھی کہ وہ ہر وقت ہنستی ہنساتی رہتی تھیں, بچوں کے ساتھ بچوں کی بن کر کھیلتی رہتی تھیں اور سب کو خوش رکھتی تھیں. اور سرکار جب آتے تو حضور کی خاطر بڑے سنورتی تھیں, سجتی تھیں, اور سرکار کے کبھی پاؤں دبانا, خدمت کرنا, آپ کے نالین شریف صاف کرنا, آپ کے کپڑے ہر وقت سارے معاملات کا خیال رکھنا. تو آپ نے فرمایا اے سودا, تو نے خدیجۃ الکبریٰ کی کمی کو پورا کرنے کی بہت کوشش کی ہے, مگر میرے دل پہ قبضہ خدیجہ کا ہے. حضرت صدیق اکبر تک یہ بات پہنچ گئی. چنانچہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح, ان کی 16 سال کی عمر تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر دیا. فرمایا ابو بکر ابھی رخصتی نہیں کرنی ہے, اور 3 سال بعد مدینہ شریف میں جا کر یہ رخصتی 19 سال کی عمر میں ہوئی. میں نے بس یہ لفظ بول دی ہیں, اس میں بہت بڑی بڑی بحثوں کو میں نے سمیٹ دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی نکاح کے وقت عمر کے معاملے میں نے جو بات کہی ہے, اس پر میں نے 100 کتابوں سے زیادہ حوالے پڑھے ہوئے ہیں. آپ میری بات پر یقین کر لیں, جو میں نے کہا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے علی وجہ صدق بولا ہے. شیعوں کی ساری کتابوں کو میں نے کھنگالا ہوا ہے, پڑھا ہوا ہے, سنیوں کی, سلفیوں کی, خارجیوں کی, سب کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں الحمدللہ. تو علی وجہ تصدیق عرض کر رہا ہوں, 16 سال کی عمر میں نکاح ہوا, 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. ہون بولو سارے سبحان اللہ. 27 شوال 50واں سال عمر کا, اور اسی سال کا شوال اب حضرت ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ کے صدمے کو گزرے ہوئے ابھی چند دن ہوئے تھے, یعنی چہلم کہو تو ابھی نہیں ہوا تھا, یہ کہنا چاہیے. جنازے نہیں ہوتے تھے اس وقت, یہ یاد رکھ لیجیے. جنازہ پہلا مدینہ شریف میں جا کر حضرت اسد بن زرارہ فوت ہوئے, تو حضرت اسد بن زرارہ کی وصال پر جبریل آئے اور عرض کہ یا رسول آج کے بعد امت میں جو دنیا سے فوت ہوگا اس کا جنازہ ہوا کرے گا. تو پہلا جنازہ اسد بن زرارہ کا ہوا. وہ جب میں مدینہ شریف میں جاؤں گا تو وہاں کے واقعات سناؤں گا نا. ابھی فی الحال مکہ شریف میں میرے ساتھ یہیں پر رہو اور بولو ذرا سبحان اللہ. بھئی جس کو سکون مل رہا ہے ذرا بلند آواز سے بولے گا. جی ہاں, باقی آپ کو پتہ ہے میں نعرے لگانے کا تو عادی نہیں ہوں, نہ میں اس کو شعر و شاعری کی طرف متوجہ ہوں. ٹھیک ٹھاک پڑھ لیتا ہوں الحمدللہ, بابا بلے شاہ بھی آتا ہے مجھے, اور ماشاءاللہ میاں محمد بخش صاحب بھی مجھے آتے ہیں, شعر و شاعری خوب کر لیتا ہوں, اعلیٰ حضرت بھی آتے ہیں طرز کے ساتھ بھی. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ بات آپ تک ڈیلیور ہو جائے, اس لیے آپ میں سے ذوق اور شوق کا اظہار کرنے کے لیے کبھی کہلوا دیتا ہوں, کبھی آپ خود بول جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 شوال المکرم کو ارادہ بنایا کہ مکہ شریف کے اندر تو تبلیغ کرتا ہی رہا ہوں, اور یہاں کے گھر گھر میں نے پیغام پہنچا دیا ہے. اب بہتر یہ ہے کہ مجھے مکہ شریف سے باہر جا کر دوسرے علاقوں میں بھی جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے. اس سلسلے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ قریب کا ایک پرفضا علاقہ ہے, اچھے لوگ ہیں, طائف کا ایریا ہے, میں وہاں چلتا ہوں اور وہاں جا کر تبلیغ کرتا ہوں. گھر میں شادی ہو چکی تھی, دوسری شادی آپ نے حضرت خدیجہ کا وصال 10 رمضان کو ہوا, اور 10 شوال ٹھیک 1 مہینے بعد آپ نے دوسری شادی کر لی تھی. آج کسی کی بیوی فوت ہو جائے, وہ سال بعد بھی دوسری شادی کرے, لوگ کہتے ہیں بڑا عیاش ہے, اسے شرم نہیں آتی, ابھی تو بیوی پچھلے سال فوت ہوئی, ابھی تک اس نے فوراً دوسری شادی کر دی. یہ ہمارے معاشرے کی جہالت, رسول اللہ کی سیرت سے دور ہونے والی بات. حضور اسلام نے فرمایا کوئی مرد کوئی عورت شادی کے قابل ہو, اور اگر اس کا سر سے اگر خاتون ہے سایہ اٹھ گیا, 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی, 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے, اور قرآن میں بھی حکم ہے. اسی طریقے سے مرد کی اگر بیوی فوت ہو جائے تو وہ 1 مہینے کے اندر اندر دوسری شادی کر سکتا ہے. لیکن ہم لوگ کہاں سیرت رسول پڑھتے ہیں؟ ہم لوگوں نے تو اپنے علاقے کے معاشرتی رواج بنا لیے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ مولوی ہمیں وہ اچھا لگتا ہے, تقریر والا وہ اچھا لگتا ہے, پیر وہ اچھا لگتا ہے جو ہمارے رواج کو کہیں حدیث سے ڈھونڈ کر لے آئے, ہمارے رواج کے مطابق فتویٰ دے, ہمیں نہ چھیڑے, ہمارے رواج کو برا نہ کہے, بس قرآن حدیث کی
آیتیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ہمارا حال یہ ہو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش کے مطابق قرآن سنایا جائے، ہماری خواہش کے مطابق ہمیں حدیث سنائی جائے، اور جو حدیث اور قرآن ہماری خواہش سے ٹکرائے ہم اس میں سے کنی کترا جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں پورے قرآن اور پورے ایمان اور پورے حدیث پر صحیح طریقے سے سنت کے مطابق، اولیاء اللہ کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 27 شوال المکرم میں بتایا کہ حضور علیہ السلام نے پہلے اپنے گھر میں بچوں کے لیے انتظام کر لیا، حضرت سودا بنت زمعہ تشریف لے آئیں۔ اب حضور بے فکری کے ساتھ طائف کے سفر کے لیے نکلے۔ یہ طائف کا سفر ہم نے گاڑیوں پر کیا ہے، اے سی والی گاڑیوں میں کیا، ساتھ جوس بھی تھے، پانی بھی تھے، اور رستے میں جگہ جگہ ہوٹل اور دکانیں بھی تھیں۔ لیکن میرے دماغ میں تو 1400 سال پہلے کا ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ جب میں پہلی بار طائف شریف کے لیے نکلا تو مکہ شریف سے، تو جیسے ہی میں وہ شامخ پہاڑ کی بلندیاں چڑھ رہا تھا تو پھر میرے آنسوؤں نے نذرانے پیش کرنے شروع کر دیے۔ اس پہاڑ پر ہماری ایئر کنڈیشن گاڑی، اندر جوسز پیتے ہوئے بھی گاڑی کا ایسی کام کرنا چھوڑ گیا، اور گرمی کے تھپیڑے جب ہمیں لگے، ہم نے جوسوں پہ جوس جب انڈیلنا شروع کیا تو میری آنکھوں نے موتی برسانا شروع کر دیے۔ یا رسول اللہ، وہ کیسا لمحہ ہوگا جب آپ نے پیدل یہ پہاڑ چڑھا ہوگا اور یہ پہاڑ چڑھ کر آپ اترے ہوں گے۔ تو رسول پاک علیہ السلام مسلسل 11 دن سفر کرتے رہے، 11 دن چلتے رہے۔ رستے میں ہار ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، رستے میں پھول ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، رستے میں ہاتھ چومنے والا کوئی نہیں ہے، رستے میں محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کھانا دینے والا کوئی نہیں ہے، پانی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام جو بستی، جو گاؤں، جو گھر، جو دیہات نظر آتا ہے، دستک دیتے ہوئے ان کو بتاتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں تمہارے گھر اللہ کا رسول آ گیا ہے، لوگوں تمہارے گھر اللہ کا رسول آ گیا ہے، لوگوں اللہ اکیلا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لوگوں اللہ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دو، لوگوں اپنی حاجتیں اللہ سے وابستہ کر لو، لوگوں لات اور حبل کچھ نہیں ہے، لوگوں یہ منات اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ یغوث و نصر کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں یہ جس کو تم بت سمجھ کر حاجت روا سمجھتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے، حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ حضور ہر گھر میں یہ بات بتاتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اسی سفر میں چلتے چلتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذی القعدہ کا مہینہ آ گیا۔ شوال سن 10 نبوی، 50 سال عمر مبارک، ذی القعدہ کا مہینہ آ گیا۔ ذی القعدہ کا چاند رستے میں چلا، 27 شوال کو چلے تھے، 3 دن یہ ہو گئے، اگلا چاند جو ذی القعدہ کا چڑھا وہ بھی آپ کو رستے میں چلتے چلتے حضور چاند کی غالباً 8 تاریخ تھی، 11 دن بعد حضور طائف کے اندر پہنچ گئے، اور وہاں بنی عبد یالیل یہ لوگ تھے جن کا باغ بھی تھا، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا میلہ لگا ہوا تھا، لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونچی جگہ دیکھی کہ یہاں سے سارا بازار، میری آواز بھی سب تک پہنچ جائے گی، سارے بازار کی دکانیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ رسول پاک اس چٹان پہ کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایھا الناس اجتمعوا الیہ، سب کے سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ، میں آج انی انبئکم بنبأ عظیم، میں تمہیں بہت بڑی غیبی خبر بتانے کے لیے آیا ہوں۔ جس نے سودا لینا تھا، حضور کی آواز میں کشش ایسی تھی کہ سودا لینا بھول گیا، سودا بیچنے والے کو سودا بیچنا بھول گیا، دکاندار بھی اور گاہک بھی دوڑتے دوڑتے حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اب پتہ ہے وہ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے، ان میں سے ایک بندہ کر رہے ہیں، ھذا رجل حسین جمیل لم ار مثلہ قط ابدا، یہ ایسا حسین اور جمیل ہے، ہم نے اتنا خوبصورت بندہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضور باتیں کرتے مسکراتے تو یخرج النور بین خلالہ، رسول پاک کے دونوں حضور کے دانتوں کے درمیان تھوڑا تھوڑا خلال تھا، اور اس میں سے روشنی نکلتی تھی۔ اللہ کے پیارے محبوب کے چہرے سے، جمال سے جب لوگ اس طرح منور اور مستنیر ہو رہے تھے، وہاں ابو لہب کا بیٹا عتبہ کھڑا تھا۔ عتبہ نے اٹھ کر کہنا شروع کر، ارے لوگو اس کے دیوانے نہ بننا، یہ تو میرا چچا زاد بھائی ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ ذہنی مریض ہے، اس پہ جادو ہوا ہے، یہ چلی باتیں کرتا ہے، استغفر اللہ۔ چنانچہ اس سردار میں سے ایک سردار نے کہا، کیا دعوت ہے آپ کی؟ نبی پاک نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں اور تم مجھے نبی مانو۔
اس نے کہا پیسہ ہے، دولت ہے؟ حضور فرمایا نہیں پیسہ تو نہیں۔ فرمایا پیسہ ہی تجھے اللہ نے نہیں دیا تو نبوت اللہ نے غریب کو دینی تھی، نبوت اللہ کی سب سے بڑی چیز تھی، تو سب سے بڑی چیز چھوٹی شے پیسہ ہے، نبوت بڑی شے۔ اللہ نے جب تجھے چھوٹی نہیں دی تو بڑے کیسی تجھے نبی کیسے بنا دیا اللہ نے؟ دوسرے سردار نے کہا نہیں بھائی سنو، میں تو اس کو اگر یہ نبی ہے تو پھر میں اس کے قابل نہیں ہوں، اور اگر یہ نبی نہیں ہے تو بھائی یہ میرے قابل نہیں ہے، تو میں دوبارہ بھائی نہ انکار کرتا ہوں نہ اقرار کرتا ہوں۔ تیسرے سردار نے کہا بھائی بات سنو، یہ جھگڑا بن رہا ہے، میں اپنے لڑکوں کو کہتا ہوں اس کو مار کے یہاں سے نکالیں۔ تو عتبہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے لونڈوں سے کہا، 50-60 لونڈے کھڑے تھے، کہا مارو پتھر ان کو اور نکالو یہاں سے۔ چنانچہ سنگ باری شروع کر دی گئی اور پتھر مارنا شروع کر دیے۔ یہاں دو بڑے بڑے واقعات آتے ہیں جو کائنات نبوت میں ان واقعات کی بنا پر رسول اللہ کو امام الانبیاء کا لقب عطا کیا گیا۔ یہ واقعات جو طائف کے اندر ہوئے، پہلا واقعہ یہ ہوا جیسے ہی پتھر لگتے چلے گئے، اب پتھر مارنے والا کوئی آرام سے تھوڑا ہی مارتا ہے، جس کا جتنا زور تھا وہ پتھر مار رہے تھے، پتھر لگتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے جو نوکیلے پتھر آ کے لگے تو خون بہنا شروع ہو گیا۔ اب جب خون بہنا شروع ہوا تو حضور علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ یہ جس جگہ حضور کو پتھر مارنا شروع کیے تھے میں نے وہ جگہ بھی دیکھی، جہاں سے حضور بھاگتے ہوئے جس باغ کے اندر حضور گئے تھے، جہاں تک وہ لونڈے پیچھے آئے تھے، وہ ساری جگہ تقریباً آدھا کلومیٹر اتنی بنتی ہے۔ اس آدھے کلومیٹر کے اندر رسول پاک کو اتنا انہوں نے پتھراؤ کیا کہ حضور کی ساری قمیض مبارک اور حضور کا امامہ شریف اور حضور کا سر مبارک پھٹ گیا، اور جگہ جگہ تقریباً 11 مقامات پر بڑے زخم لگ گئے جس سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور نبی پاک علیہ السلام اپنا خون اپنی قمیض میں چوسانے لگ گئے۔ یہ حضور اپنے خون قمیض کے اندر ہی کہ خون نیچے نہ گرے، خون نیچے نہ گرے۔ بعد میں جب حضور علیہ السلام نے یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا خون اپنی قمیض میں کیوں سمیٹ رہے تھے؟ حضور نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ اگر خون کا قطرہ امت کے ہاتھوں، نبی کے خون کا قطرہ زمین پہ گر گیا تو اس امت کے عذاب کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، عذاب آ جائے گا۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ان پتھر مارنے والوں کو بھی عذاب آئے، تو اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کو عذاب آئے، تو اس لیے میں نے یہی چاہا کہ میرا خون میرے اپنے کپڑوں میں رہے، زمین پہ نہ گرے، کہیں ان کو عذاب نہ ہو جائے۔ میں نے یہ پڑھا تو میں چیخ چیخ کے رونے لگا، یا رسول اللہ، اے مسلمانوں، طائف کا یہ واقعہ بتا رہا ہے جب وہ پتھر مارنے والوں کے لیے عذاب نہیں چاہتے تو درود و سلام پڑھنے والوں اور میلاد منانے والوں کے لیے کیسے وہ عذاب کو چاہیں گے؟ یقین ہے ایمان کا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، ہم حضور کے غلام ہیں، زاہداں ان کا میں گناہگار، وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے؟ ہمیں پورا یقین ہے کہ سر سے پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر کہیں بھول کے ریاکاری والا ہی درود و سلام پڑھ لیا کرتے ہیں۔ وہ جو پتھر مارنے والوں کے لیے اتنے کریم ہیں، وہ درود پڑھنے والوں کے لیے کتنے کریم ہوں گے۔ یہ واقعہ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا کہ یعنی حضور نے اس حالت میں بھاگتے ہوئے بھی کوشش کیا کہ پتھر لگیں لیکن میرا خون زمین پہ نہ گرے۔ اچانک ایک باغ کا دروازہ آیا۔ آج اس باغ کے پاس جو ہے نا مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کے اندر ایک بنگلہ دیش کے امام ہیں، میں نے ان سے ملاقات کی اور سارے حالات واقعات پوچھے تو ساتھ آج اس جگہ پر انگور اتنے لگے ہوئے ہیں، اتنے انگور اور میٹھے انگور کے مزہ آتا ہے۔ وہاں پر حضور علیہ السلام اس باغ میں اندر گئے تو ایک انگور کی شاخ تھی، درخت تھا، اس کے ساتھ پھل بھی لگا تھا، اس کے نیچے سایہ تھا۔ سرکار دو عالم دوڑتے ہوئے گئے اور ایک انگور کے نیچے جا کر پناہ لے لی، بیٹھ گئے۔ جب اس دور کے دشمن بڑے خاندانی تھے نا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کسی باغ میں چلے گئے ہیں تو پھر وہ دروازے تک ہی بس رہے اور وہاں سے واپس مڑ گئے اور حضور کو پناہ مل گئی۔ اس باغ کا مالک جو ہے وہ فارسی اور ایرانی آدمی تھا،
عراقی فارسی آدمی تھا، تو اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا عداس. اس نے اپنے غلام سے کہا یار یہ کوئی زخمی آدمی آ گیا ہے. اب اس کو تو نہیں پتا یہ باہر کیا معاملہ ہوا، وہ تو باغ میں بیٹھا ہوا تھا. تو جب اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی حالت میں وہاں پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، اس وقت حضور نے ایک دعا کی تھی. وہ عجیب دعا ہے، میں بعد میں سناؤں گا، میری ہمت بھی نہیں ہوتی اس دعا کو سنانے کی. تو حضور ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، سخت تھکے ہوئے تھے، پتھر بھی کھا کھا کے. آج مولوی حلوے کھا کھا کے مصطفیٰ کی شانوں کا منکر ہو رہا ہے، اور ہمارے اس اسلام کی خاطر اللہ کے محبوب نے پتھر کھائے. تو حضور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، آنکھیں بند تھیں، اور اس مالک نے دور سے دیکھا. اس نے کہا یہ کوئی زخمی ہے. اپنے خادم عداس، وہ نینوا کا تھا. نینوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا گاؤں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ عراق میں ہے. جب میں عراق گیا تھا میں نے نینوا، بابل، نینوا، ان ایریوں کو میں نے دیکھا ہے. تو نینوا کا تھا یہ، اس لیے اس کو عداس نینوائی بھی کہتے ہیں. سیرت کی کتابوں، طبقات ابن سعد یا جتنی بھی کتابیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے. تو عداس نینوا جو ہے نا، اس کو اس نے کہا جا کوئی میٹھا سا انگور کا خوشہ توڑ اور اس کو کپڑے میں ڈال کے نچوڑ اور پیالہ بھر کے ان کو انگور کا رس پلاؤ. عداس نینوائی نے اپنے مالک کے کہنے پر نچوڑا فٹافٹ انگور اور ایک پیالہ بھرا اور بھر کر آیا، اور اس نے آ کر نبی پاک علیہ السلام کو پیالہ پیش کیا، اور ساتھ ہی آنکھوں میں مالک کی طرف دیکھ کر کہا کہ میرے مالک نے بھیجا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس پیالے کو لیا، فرمایا الحمدللہ الذی رزقنی فی الغربہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اس پردیس میں بھی میرے لیے روزی کا انتظام کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. عداس کہنے لگے آپ نے کیا پڑھا ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کا نام پڑھا ہے. فرمایا اچھا تو کون ہے مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ کہ جی میں عداس ہوں. کس جگہ گئے تو؟ حضور نے اس درمیان میں ایک سانس میں کچھ پیا اور کہا الحمدللہ، پھر پیا اور فرمایا الحمدللہ، پھر پیا، اور وہ اپنا تعارف کرا رہا تھا. اس درمیان حضور سن رہے تھے. وہ کہہ رہا میں نا عرب سے باہر ایک علاقہ ہے فارس، وہاں کا ایک ایریا ہے نینوا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں. اب وہ نینوا وہ جہاں میرا بھائی یونس گزرا ہے. عداس نے عیسائیوں کی کتابیں پڑھ رکھی تھیں. اس نے کہا ما انت تعلم بیونس ابن متہ، آپ یونس بن متہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا ہر نبی، سچا نبی دوسرے سارے نبیوں کو جانتا ہے، تو وہ یونس نبی میرا بھائی گزرا ہے اور وہ نینوا کا تھا. وفیہ ولدا سیدنا ابراہیم وہو جدی، اور اس نینوا میں میرے دادا حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے. دکھ بھول گئے. ایک گفتگو والا بندہ مل گیا، وہ پتھروں کی ایک تکلیف سی دور ہو گئی، لیکن کارکنان قضاء و قدر کو تو ایک غصہ تھا. چنانچہ آپ نے اس کو کہا کہ دیکھ میں بھی اللہ کا رسول ہوں. وہ تو ایک دم فٹافٹ اس نے کہا ٹھہرو ذرا میں کھڑا ہوتا ہوں. کھڑا ہو کر اس نے کہا اے اللہ تیرے آخری نبی کا مجھے دیدار ہوا ہے، میں جھک کر ان کے قدموں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. چنانچہ وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر سجدے کی طرح گھٹنے بینڈ کیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے. حضور کے پاؤں تو پھیلے ہوئے تھے، دیوار سے ٹیک لگا تھا. اس نے جھک کر حضور کے قدموں کو بوسہ دینا شروع کر دیا. جب وہ حضور کے قدموں کو چوم رہا تھا، حضور نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے حضور کے قدموں پر ایمان لایا اور بوسہ دیتے دیتے کلمہ پڑھ رہا تھا. پورے طائف کے سفر کا میٹھا پھل وہ حضرت عداس نینوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالت اسلام میں سبھی نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن یار مجھے جب حضرت عداس نینوائی کے کلمہ پڑھنے کی کیفیت سنتا ہوں تو میرے اوپر کچھ اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کتنے خوش نصیبی کے انداز میں حضرت عداس نینوائی کو کلمہ نصیب ہوا. چنانچہ وہ
پیالہ خالی لے کر واپس اپنے آقا کی طرف پلٹا تو آقا نے کہا تو کیا سجدے کر رہا تھا محمد کو، اس کو مہمان کو، ان کو تو نہیں پتا یہ کون ہے؟ کہا میرے مالک کچھ نہ بولنا، انہوں نے وہ باتیں بتائی ہیں جو آج کے دور میں کوئی بھی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، میں نے بڑے بڑے عیسائی عالموں سے سنی تھیں، یہ سچے نبی ہیں اللہ کے، انہوں نے میرے علاقے میں ہزاروں سال پہلے گزرے ہوئے نینوا کے یونس بن متی کا ذکر کیا اور ابراہیم بن طارق کا ذکر کیا، تو یہ وہ ہیں جن کو ہمارے علاقے والے بھی بھول چکے ہیں۔ اگر عرب میں بیٹھے ہوئے اس امی کو یہ بات پتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ اللہ کا سچا نبی اور سچا رسول ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی بندہ پوچھے کہ صحابہ کرام کی جو تاریخ پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اسد الغابہ ہو یا الصحابہ ہو، جتنے بھی حالات صحابہ پر کتابیں، وجہ ایمان مجھ سے پوچھو، ابو بکر سے لے کر اور آخری صحابی حضرت طفیل تک، جس صحابی کے ایمان لانے کی بات مجھ سے پوچھو تو میں یہ بولوں گا صحابی نے سب چیزوں کو بعد میں مانا ہے، پہلے کملی والے کے علم غیب کو مانا ہے۔ حضور نے ہزاروں سال پرانی باتیں بتا دی، یونس بن متی کا، ابراہیم بن طارق علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے ابا جی کا نام طارق، حضرت ابراہیم بن طارق کا نام بتا دیا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک ہی لمحے میں جتنا قرآن حضور کو یاد تھا، یا جتنا قرآن حضور ظاہر کرنے کا حکم تھا، مجھے یوں کہنا چاہیے، حضور کے تو سینے میں سارا ہی قرآن موجود تھا، صرف اللہ فرماتا تھا اب یہ آیت ظاہر کر دو، اب یہ آیت ظاہر کر دو، تو جتنا ظاہر کرنے کا حکم ہو چکا تھا وہ سارے کا سارا قرآن ایک لمحے میں حضرت عداس کو حفظ کرا دیا۔ حضور اٹھے اور باغ سے باہر نکلے کہ جبریل علیہ السلام اور ملک الجبال غصے کے عالم میں کھڑے ہیں۔ وہ پہلا واقعہ کہ آپ نے خون اپنے کپڑوں میں سمیٹا، اس واقعے کی بنا پر انبیاء کی صفوں میں ہلچل مچ گئی اور تمام انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ ہم تو اپنی امتوں کی ذرا سی ستائش، ذرا سی تکلیف، ذرا سی آزمائش جب امتوں کی طرف سے ہوتی تھی ہم تو بد دعا کر جاتے تھے، لیکن یہ آخر زمان نبی کیا عظمت والا ہے، امت نے مار مار کے لہو لہان کر دیا ہے، لیکن یہ ان کو عذاب سے بچانے کے لیے خون بھی اپنے کپڑوں میں سمیٹ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ تو انبیاء کی مجلسوں میں اور فرشتوں کی مجلسوں میں کارکنان قضاء و قدر میں اس واقعے سے ایک ہلچل مچ گئی۔ چنانچہ حضور جب باہر نکلے تو آگے ملک الجبال کھڑا تھا، فرشتوں کا فرشتہ جو پہاڑ جس کے قبضے میں ہوتے ہیں اس کا نام حضرت ملک الجبال، ملک الجبال جو ہے وہ کھڑا تھا اور اس کے ساتھ جبریل امین۔ حضور یا رسول اللہ، اللہ نے یہ فرشتہ بھیجا ہے اور کہا کہ یہ آپ اجازت دیں یہ دونوں پہاڑ آپس میں ملا دیے جائیں اور اس بستی کو تہس نہس کر دیا جائے جس نے میرے رسول کو پتھر مارے ہیں۔ جب یہ بات سنی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے اندر یہ پہلا موقع ہے کہ زمین پہ عذاب کا فرشتہ آ گیا، مگر ان کافروں کو بھی عذاب دینے سے پہلے مصطفیٰ کو پوچھا جا رہا ہے، کافروں کو عذاب دینے سے پہلے رسول کی مرضی پوچھی جا رہی ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتاؤ ان کو عذاب کیا جائے کہ نہیں؟ کیا سمجھتے ہیں ہم گنہگار بدکار ہیں، ہمیں عذاب ان سے پوچھے بغیر دے دیا جائے گا؟ نہ بابا، ہمیں پورا یقین ہے وہ اپنے دامن شفاعت میں ہمیں ضرور جگہ دیں گے۔ کافروں کو عذاب دینے سے پہلے پوچھا، کافر بھی وہ جو گستاخ ہیں، وہ جو پتھر مارنے والے ہیں، ہم تو درود پڑھنے والے گناہگار ہیں نا، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بد کردار ہیں، گندے ہیں، کمینے ہیں، جو دنیا کا عیب ہے وہ ہم میں ہے، لیکن ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم بے ادب نہیں ہیں، ہمیں پورا امید ہے۔ بلند آواز سے بولو، ہمیں پوری امید ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ یا کریم لا تعظمہم، اے اللہ ان کو عذاب نہ دے، فإنہم لا یعلمون، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، ان کو
پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اس کا مطلب ہے جس کو پتہ نہ ہو اس سے بے ادبی بھی ہو جائے، پتھر بھی مارے، حضور اس کو بچا لیتے ہیں۔ ہم گستاخوں اور بے ادبوں کے خلاف اس لیے ہیں، ہم بے ادبوں اور گستاخوں کے خلاف اس لیے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں گستاخوں کے خلاف اتنا سخت ہمیں کر دیا ہے، تسلط دیا ہے۔ سیدنا امام غزالی دوران سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں گستاخوں کے لیے ہمارے سینے میں کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ طائف کے کافر حضور کو جانتے نہ تھے، اس لیے ان سے بے ادبی ہو گئی۔ اور یہ مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ملا جو گستاخ ہیں، یہ جان بوجھ کر گستاخی کر رہے ہیں، یہ ان طائف والے کافروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ ان کو کفر کے باوجود پتہ نہیں تھا کہ حضور ہیں، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ حضور نے وکالت کی، یا اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، جب یہ مجھے جان لیں گے آج پتھر مار رہے ہیں، میں جانتا ہوں ان کی نسلوں میں وہ لوگ ہیں جو مجھ پہ درود و سلام پڑھنے والے آ رہے ہیں۔ تو عذاب کا فرشتہ واپس چلا گیا۔ یہ دوسری کائنات نبوت میں 1,24,000 انبیاء میں یہ دوسرا بڑا واقعہ۔ پہلا وہ خون سمیٹنے والا، دوسرا یہ واقعہ کہ بد دعا کیا عذاب کا پورا اختیار دیا گیا، بدلہ لے سکتے ہیں، اللہ خود چاہ رہا ہے، اس نے فرشتے بھیج دیے ہیں، محبوب ٹکرا دو دونوں پہاڑوں کو، اجازت دو، ٹکرا دیں پہاڑوں کو، برباد کر دیں ان کو جنہوں نے آپ کو پتھر مارے۔ حضور زخمی ہیں، سلوک کتنا سخت ہو چکا ہوا ہے، اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں انی بعثت رحمت للعالمین، مجھے اللہ تو نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ولست لعانا، لیکن میں لعنت کرنے والا اور لوگوں کے لیے عذاب والا نہیں ہوں۔ اے اللہ انہوں نے پتھر مارے ہیں انجان، ان کو نہیں پتا، اے اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ عذاب کا فرشتہ واپس چلا گیا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر مچل اٹھی۔ یہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ذی القعدہ، اور ذی القعدہ ختم ہوتا ہے اور اس کے اندر حضور واپس آ رہے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے ذی الحج کے بعد جو ہے نا اگلا سال سن 11 نبوی شروع ہو جاتا ہے، اور 11 نبوی جو ہے حضور علیہ السلام واپس جب طائف سے تشریف لائے تو اب مکے میں داخل ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کوئی بندہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، کوئی بندہ میری گارنٹی لے لے، میری کفالت کر لے، میں اس کے تحت جاؤں تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے ذریعے پیغام بھیجا، جاؤ، ایک شخص ہے حکیم اس کا نام تھا، دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ وہ عروہ بن مسعود کو پیغام بھیجا کہ آپ مجھے پناہ دے دو اپنی پناہ میں۔ اس نے جب سنا اس نے کہا کائنات کے اندر میں نے بہت سارے غلاموں اور بہت سارے لوگوں کو پناہ دی ہے، مگر میری عزت اور شرف ہے اس بات کا کہ آج محمد نے یہ بات مجھ سے کہی ہے، شاید کہ میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی وقت اٹھا اور کعبے میں جا کے اعلان کیا، جس وقت دار الندوہ میں یہ ابو جال، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ اور بلبختری بڑے بڑے کافر وہاں بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، کہا سنو محمد طائف کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، میں نے ان کو پناہ دے دی ہے، آئندہ کے بعد جو ان کو دکھ پہنچائے گا گویا وہ مجھے دکھ پہنچا رہا ہے، جو ان کو سکھ پہنچائے گا گویا وہ مجھے سکھ پہنچا رہا ہے، سنو محمد کے ساتھ میں ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس نے اعلان کیا تو ان کافروں کی آپس میں میٹنگ چل رہی تھی کہ محمد طائف سے واپس آئیں تو ان کو کسی بھی جگہ پر قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کا منصوبہ خاک میں مل گیا اور نبی پاک عزت اور حفاظت کے ساتھ شہر مکہ میں دوبارہ واپس آ گئے۔ سن 11 نبوی جو ہے نا اسی طرح گزرتی رہی، اور اس میں طائف سے واپسی پر اگلا مہینہ کون سا ہے؟ ذی القعدہ میں حضور طائف گئے تھے، زخمی حالت تھے، واپس آئے، اگلا مہینہ کون سا تھا؟ ذی الحج۔
تو ذی الحج میں حاجی آئے مدینہ شریف سے بھی حج کرنے اور دنیا بھر سے، ان میں سے 6 بندے نبی پاک علیہ السلام نے حج کے میدان میں جا کر ان سے ملاقات کی اور کہا کہ سنو میں اللہ کا رسول ہوں، تو 6 کے 6 بندوں نے مان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان 6 بندوں میں پہلا وہ تھا جس کا جنازہ بھی اسلام میں حضور نے سب سے پہلے پڑھایا، اس کا نام تھا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو جو ہے نا حضور علیہ السلام نے سب سے مدینے کا میٹھا میوہ، مدینے کا پہلا بندہ جس نے حضور پہ کلمہ پڑھا، اس کا نام اسد بن زرارہ ہے۔ یہ 6 آدمی تھے اور انہوں نے جا اوس، خزرج اور دیگر کچھ قبیلے ملا کر کوئی 12 قبیلے یہودیوں کے بھی تھے۔ یہودی اور کرسچن یہ سارے آپس میں کسی مسئلے پہ جھگڑا بھی کرتے رہے تھے، ان کی لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، یہودیوں کی آپس میں بھی عیسائیوں کی آپس میں بھی، یہ فرقہ بندی میں بٹے ہوئے تھے۔ تو ان کے اندر علامہ الطاف حسین حالی سیدزادے تھے، انہوں نے شعر لکھا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ تو یہ جھگڑے والا ملک تھا، اس میں کہیں ان کو امن والی کوئی بات نظر آئی حضور کی، تو ان 6 لوگوں نے جا کر اگلے سال حج کے موقع پر یہ اپنے ساتھ 72 آدمی لے کے آئے، یا بعد روایتوں میں آتا ہے کہ 82 آدمی لے کے آئے، اور ان سب نے حضور علیہ السلام سے معاہدہ کیا اور کہ ہم اگر آپ ہجرت کر کے ہمارے پاس مدینے آ جائیں، ان ظالموں سے جان چھڑائے، تو ہم اپنے بچے بھی قربان کر دیں گے، پر حضور ہم آپ کی پوری حفاظت کریں گے، آپ مکہ چھوڑیں اور ہمارے پاس آ جائیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے نا اس وقت 11 نبوی ہو گئی، اب 12 نبوی ہے، اور نبوت کے اعلان کا 12واں سال ہے، اور رسول پاک کی عمر مبارک 52 سال ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے 12ویں سال میں جب رجب کا مہینہ آیا تو اب یہ عام الحزن گزرا، سال وہ بھی تھا، ابو طالب کا کیا غم، حضرت خدیجہ کا غم، پھر اس درمیان 1-2 اور بھی آپ کے یہ غلام شہید ہوئے، ان کا غم، تو غم بہت سارے تھے۔ اس غم کے بعد ادھر وہ استقامت کہ خون بھی اپنے جسم میں سنبھالا، اور ادھر بددعا والا فرشتہ آیا، تو مگر آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے بددعا نہیں کرنی۔ تو انبیاء میں غلغلہ مچا ہوا تھا کہ اے اللہ، زندگی میں تو ہو نہیں سکی، اب کوئی سسٹم کر کے اس رسول کا دیدار ہم کر لیں۔ ہوشیار لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے، میرا بڑا دل خوش ہوا ہے، صرف بولو ذرا سبحان اللہ۔ گفتگو اختتام تک چلی جا رہی ہے، قبل اس کے کہ میرے الحاج شوکت سیدی صاحب مجھے یاد کرائیں، میں اپنی کلائمیکس پہ پہنچ ہی گیا ہوں۔ تو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ توجہ کرو، ادھر نبیوں میں اس بات پہ غلغلہ ہو گیا کہ اتنا استقامت، ہم تو تھوڑی سی بات سنتے تھے تو بددعا کر دیتے تھے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ، انہوں نے مجھے 2 تھپڑ مارے تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا، 14 بندے مسلمان ہوئے، 15ویں کا میں نے انتظار نہیں کیا اور میں نے بددعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر کوئی گھر کافروں کا نہ چھوڑنا، اے اللہ لن یلد الا فاجرا کفارا، ان میں تو جب بھی کوئی پیدا ہوگا تو کوئی فاجر اور کافر ہی پیدا ہوگا۔ میں نے تو یہ بددعا کی تھی، اور سورج ساری زمین غرق ہو گئی، ساری زمین پہ سیلاب آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں بھی تھوڑی بات پر غصہ ہو جاتا تھا اور پھر یہ ان پہ عذاب آتا تھا، لیکن اتنی بڑی تکلیف کے باوجود محمد نے کہا کہ نہیں، میں نہیں بددعا کرتا، پھر کہا میں عذاب نہیں چاہتا، واپس مڑ جاؤ، عذاب کے فرشتوں کو موڑا، یا اللہ ان کا دیدار کرا دے۔ تو نبیوں نے 1,24,000 نبیوں نے اپنے اپنے مزارات میں دعا مانگنا شروع کر دی۔ رب نے فرمایا چلو تمہاری دعا تو قبول کرتے ہیں، مگر یہ جو ملک الجبال اوپر سے نیچے گیا تھا، اس نے کہا یا اللہ زندگی میں جب نیچے گیا تھا میں کبھی خالی واپس نہیں آیا، عذاب دے کر آیا ہوں، یہ پہلا موقع ہے عذاب لے کر گیا ہوں مگر عذاب دے کر نہیں آیا اور رحمت لے کر آ رہا ہوں۔
فرشتوں میں غلغلہ مچ گیا. فرشتے کہنے لگے یا اللہ اس محبوب کا دیدار کرا. فرشتے ادھر دیدار کے لیے خواہش مند ہیں, انبیاء مزارات میں دیدار کے خواہش مند ہیں. یہ سلسلے چل رہے تھے کہ رجب کا مہینہ آ گیا. چاند کی 26 تاریخ تھی, 27ویں رجب کی شام تھی. رسول پاک آ گئے اور خانہ کعبہ کے حتیم میں حضور اس طرف علی سوئے ہوئے تھے, اس طرف جعفر لیٹے ہوئے تھے, اور رسول پاک کی آنکھ لگی ہوئی تھی کہ کسی نے قدموں پہ چومنا شروع کر دیا. آنکھ کھلی تو فرشتوں کا سردار جبریل قدموں کے بوسے لے رہا تھا. پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل سنائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.